أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليها 19 صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، کل آپ کے سامنے لواحۃ للبشر جلا دینے والی ہے آدمیوں کو جہنم کی صفت بتائی گئی تھی۔ آج جہنم پہ جو متعین ہے عذاب کے لیے فرشتے، ان کی تعداد کو تو اللہ ہی جانے، لیکن اللہ کہتے ہیں علیہا 19، اس پر مقرر ہیں 19 فرشتے۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یعنی دوزخ کے انتظام پر جو فرشتوں کا لشکر ہوگا، ان کے افسر 19 فرشتے ہوں گے، یعنی ایک لشکر ہوگا جو عذاب دے گا، لیکن 19 ان میں افسر ہوں گے، جن میں سب سے بڑے ذمہ دار کا نام مالک ہے۔ 19 کے عدد کی حکمتیں تو بہت ہیں، لیکن حاصل یہ کہ جہنم میں مجرموں کو عذاب دینے کے لیے 19 قسم کے فرائض ہیں، جن میں سے ہر فرض کی انجام دہی ایک ایک فرشتہ کی سرکردگی میں ہوگی۔ کوئی شبہ نہیں کہ فرشتہ کی طاقت ہمت بڑی ہے، اور ایک فرشتہ وہ کام کر سکتا ہے جو لاکھوں آدمی مل کر نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ہر فرشتہ کی یہ قوت اسی دائرہ میں محدود ہے جس میں کام کرنے کے لیے وہ مامور ہوا ہے۔ مثلا ملک الموت لاکھوں آدمیوں کی جان ایک آن میں نکال سکتا ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ ایک آن میں ملک الموت انگنت لوگوں کی روح کو نکال سکتا ہے، مگر عورت کے پیٹ میں ایک بچہ کے اندر جان نہیں ڈال سکتا۔ کیوں؟ اس کی ذمہ داری ہے جان نکالنا، جان ڈالنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام چشم زدن میں وحی لا سکتے ہیں، لیکن پانی برسانا ان کا کام نہیں۔ جس طرح کان دیکھ نہیں سکتا، آنکھ سن نہیں سکتی، اگرچہ اپنی قسم کے کام کتنے ہی سخت ہو کر سکتے ہیں۔ مثلا کان ہو سکتا ہے کہ ہزاروں آوازیں سن لے اور نہ تھکے، آنکھ ہزاروں رنگ دیکھ لے اور عاجز نہ ہو۔ اسی طرح اگر ایک فرشتہ عذاب کے واسطے دوزخیوں پر مقرر ہوتا، اس سے ایک ہی قسم کا عذاب دوزخیوں پر ہو سکتا تھا۔ وار علامہ عثمانی، دوسری قسم کا عذاب جو اس کے دائرے استعداد سے باہر ہے ممکن نہ تھا۔ اس لیے 19 قسم کے عذابوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 19 قسم کے فرشتوں کو مقرر کیے ہیں۔ یہ تفسیر عزیزی میں جو ماحصل ہے حضرت اس کا لکھ رہے ہیں۔ 19 ذمہ دار فرشتے مقرر ہوئے ہیں۔ علماء نے اس عدد کی حکمتوں پر بھی بہت کچھ کلام کیا ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب کا کلام بہت عمیق و لطیف ہے، بس اس پر لا کے حضرت عثمانی نے بات کو چھوڑ دی۔ دوزخ پر 19 ملائکہ مسلط ہوں گے، یہ سب دوزخ کے دربان ہوں گے، ایک مالک اور باقی 18 دوسرے فرشتے۔ ایک روایت میں زید ابن اسلم نے بیان کیا کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ہر ایک فرشتے کے دونوں موڑوں کے درمیان 1 سال کی راہ کے بقدر فاصلہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رحم ان کے دلوں سے نکال دیا گیا ہے، ان فرشتوں کے دل سے ترس کھانا، رحم کھانا نکال دیا گیا ہے۔ ہر فرشتہ 70,000 کو اٹھا کر دوزخ میں جہاں چاہے گا پھینک دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی، امام بغوی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو جہل نے قریش سے کہا کہ تم پر تمہاری مائیں روئیں، کیا تمہارے 10 آدمیوں میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ ایک ایک دربان کو پکڑ لے؟ مذاق اڑایا۔
جی ابن کبشہ تو بیان کر رہا تھا کہ دوزخ کے صرف 19 دربان ہیں، تم تو بڑے طاقت و بہادر ہو۔ جی ابو الاسد کلدہ جمحی بولا 17 کے لیے تو میں کافی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، 10 کو پیچھے سے اور 7 کو پیٹھ سے باندھ لوں گا، 2 کو تم پکڑ لینا۔ کہا 9 ہے نا 19، تو کہا ان میں سے 17 کے لیے تو میں ہوں، بقیہ 2 بچیں گے ان کو تم پکڑ لینا۔ اس پر آیت نازل ہوئی علیہ 19، ایک قریشی شخص نے جس کو ابو الاسد اسدین کہا جاتا تھا کہا کہ اے گروہ قریش، تم کو ان 19 سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، میں 10 کو اپنے سیدھے مونڈے اور 9 کو بائیں مونڈے سے دھکے دے کر تم سے دور کر دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، یہ فرشتے ہوں گے، ان کو دھکے دے کے مار دینا یہ آسان کام نہیں ہے۔ لیکن مولانا تھانوی کو سنیے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ہے ٹائم؟ جی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیاری بات لکھی ہے، لکھا 19 فرشتے جو اس کے خازن ہیں، ان میں ایک کا نام مالک ہے جو بے ایمانوں کو انواع عذاب دیں گے۔ حاصل یہ کہ فرشتے جن کی قوت معلوم ہے، باوجود کہ ان میں کا ایک بھی تمام اہل جہنم کی تعذیب یعنی عذاب کے لیے کافی ہے۔ پھر 19 فرشتوں کے مقرر ہونے سے ظاہر ہے کہ عذاب کا بہت ہی اہتمام ہوگا، اور نقطۂ خاص 19 کے عدد میں حقیقتاً اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن دوسرے حضرات نے جو ذکر کیا ہے ان سب میں اقرب وہ ہے جو اللہ نے اس حقیر کے دل میں القاء فرمایا ہے۔ مولانا تھانوی لکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل تعذیب کفار کی عقائد حقہ کی مخالفت پر ہے، یعنی بے ایمان لوگ حقیقت میں جو صحیح عقیدے ان کی مخالفت کرتے، اور عقائد قطعیہ جو عملیات کے متعلق نہیں، حسب تفصیل رسالہ فروع ایمان 9 ہے۔ کہتے ہیں ایمان کے فروع کتنے ہیں؟ 9، 5 4 9۔ سب سے پہلے ایمان لانا اللہ پر، دوسرا اعتقاد رکھنا کہ عالم حادث ہے، یعنی عالم کو پائیداری نہیں، عالم ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تیسرے ایمان لانا فرشتوں پر، چوتھے ایمان لانا اس کی سب کتابوں پر، پانچویں ایمان لانا پیغمبروں پر، چھٹے ایمان لانا تقدیر پر، ساتواں ایمان لانا قیامت کے دن پر، آٹھویں جنت کا یقین کرنا، نواں جنت کا یقین کرنا، دوزخ کا یقین کرنا۔ باقی سب عقائد انہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور عقائد قطعیہ جو عملیات کے متعلق ہے 10 ہیں، تو 9 وہ ہوئے، 10 یہ ہو گئے۔ 5 مامورات کے متعلق یعنی ان کے وجوب کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ انسان کو کرنا چاہیے۔ وہ 5 مامورات جو شعائر اسلام ہیں یہ ہیں: تلفظ شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، شہادت کا اقرار کرنا، اقامت صلاۃ 2 ہوا نماز کا قائم کرنا، ایتاء زکوٰۃ 3 نمبر ہوا زکوٰۃ دینا، چوتھے صوم رمضان کا روزہ، 5ویں حج بیت اللہ۔ تو یہ 5 مامورات ہوئے۔ اب 5 ہی چیز سے شریعت نے روکا ہے، 5 منہیات کے متعلق یعنی ان کی تحریم کا اعتقاد واجب ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ وہ 5 چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا کون کون ہے؟ سرقہ یعنی چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، قتل خصوصاً اولاد کا نہیں کرنا، عصیان فی المعروف یعنی جو چیز نیکی ہے اس کی مخالفت کر کے گناہ نہیں کرنا، جس میں غیبت، ظلم، یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھانا سب آ گیا۔ بس یہ سب عقائد ملا کر 19 ہوئے۔ شاید ایک ایک عقیدہ کے مقابلے میں قیامت کے دن ایک ایک فرشتہ متعین ہو، اور چونکہ ان سب میں ایک عقیدہ سب سے بڑا توحید ہے، اس لیے ان فرشتوں میں بھی ایک فرشتہ سب سے بڑا مقرر ہوا یعنی مالک جہنم۔ اس طرح 19 ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے بچائے۔ بس بابا۔